اچھا، اکثر جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ عام کتابوں جیسی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ مضامین اچانک بدل جاتے ہیں، کبھی تاریخ، کبھی ہدایت، سب ایک ساتھ، کوئی وہ باب بندی بھی نظر نہیں آتی۔ صحیح۔ شروع میں یہ چیز تھوڑی الجھن پیدا کرتی ہے نا؟ ہاں، یہ عام تجربہ ہے۔ تو آج ہمارے سامنے سید ابو العلا مودودی کی مشہور زمانہ تفسیر تفہیم القرآن، اس کا مقدمہ ہے۔ جی۔ اور یہ مقدمہ آپ کہہ لیں ایک طرح سے کلید ہے، خاص طور پر ان الجھنوں کو سلجھانے کے لیے جو قرآن کے اس منفرد انداز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی قرآن کو آخر پڑھنا کیسے ہے، سمجھنا کیسے ہے۔ صحیح۔ تو آج اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اسی مقدمے کی روشنی میں وہ بنیادی باتیں سمجھیں جو قرآن فہمی کی راہ میں امید ہے مددگار ثابت ہوں۔ ٹھیک ہے، آئیے پھر اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلی بات جو قاری کو محسوس ہوتی ہے وہ یہی قرآن کا بظاہر کیا کہیں گے غیر روایتی انداز ہے۔ جی، غیر روایتی۔ ہم کتابوں سے ایک خاص ترتیب کے عادی ہوتے ہیں، مطلب ایک موضوع شروع ہو، تفصیل سے بیان ہو، پھر ختم ہو، ابواب ہوں، عنوانات ہوں۔ جی ہاں، ایک لینئر فلو ہوتا ہے۔ ہاں، قرآن میں یہ چیز نہیں ملتی۔ ایمان کی باتیں ہیں، اخلاقی نصیحتیں ہیں، قانون ہے، پچھلی قوموں کے قصے ہیں، کہیں دعوت دی جا رہی ہے، کہیں ڈرایا جا رہا ہے، سب ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بالکل، ایک انٹرووون ٹیپسٹری کی طرح۔ اور کبھی کبھی ایک ہی بات مختلف طریقوں سے دہرائی بھی جاتی ہے۔ جی، تکرار بھی ہے۔ اس سے قاری کو، یعنی جو نیا ہو، اسے لگ سکتا ہے کہ شاید یہ کلام مرتب نہیں ہے۔ ہاں، یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن مودودی صاحب یہیں پہلا نقطہ اٹھاتے ہیں کہ یہ بے ترتیبی یا عدم تسلسل نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ قرآن کا اپنا ایک خاص انداز بیان ہے جو اس کے نازل ہونے کے مقصد اور طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ سوچ بچار کر کے لکھ دیو۔ اسے سمجھنے کے لیے اس کی اصلیت، اس کا مقصد اور اس کا جو نزول کا پس منظر ہے، کانٹیکسٹ، اس کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ تو پس منظر کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، وہ اس کی بنیاد یوں سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے۔ ٹھیک۔ اس نے انسان کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا ہے۔ اسے علم دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھے برے کی پہچان دی اور انتخاب کی آزادی بھی دی۔ یعنی ذمہ داری دی ہے۔ جی ہاں، ذمہ داری۔ اور یہ دنیا جو ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہی اپنا حاکم مانے، اس کی دی ہوئی ہدایت پر چلے جسے اسلام کہتے ہیں، اور اپنی نظر آخرت کی کامیابی پر رکھے۔ صحیح۔ یہ ہدایت اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ان کو دی تھی۔ پھر جب بھی انسان اس سے دور ہوا، بھٹکا، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے تازہ کیا۔ اچھا، یعنی انبیاء کا سلسلہ اسی لیے تھا۔ جی بالکل، اور اسی سلسلے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اچھا، یعنی انسان کی حیثیت زمین پر اللہ کے نائب کی ہے، اور یہ زندگی ایک امتحان ہے جس میں رہنمائی کے لیے قرآن آیا۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ جی ہاں، اور جب یہ پس منظر سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کا انداز جو نا وہ زیادہ بامانی لگنے لگتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ یہ ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو اپنے نائب کو یعنی انسان کو ہدایات دے رہی ہے، اسے اس کی ذمہ داریاں یاد دلا رہی ہے، امتحان میں کامیابی کا راستہ بتا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا انداز ایک عام درسی کتاب جیسا تو نہیں ہوگا۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اس پس منظر کے بعد مودودی صاحب قرآن کے موضوع، اس کے مرکزی خیال اور مقصد کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ان کے مطابق قرآن کا موضوع اصل میں انسان ہے۔ لیکن اس زاویے سے کہ انسان کی حقیقی کامیابی یا ناکامی کس چیز میں ہے، فلاح یا خسران۔ ٹھیک۔ مرکزی مضمون یا سینٹرل تھیم وہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ، کائنات، اپنی زندگی، اپنے مستقبل، ان سب کے بارے میں جو نظریات بنا لیے ہیں نا، اپنی کم علمی سے یا اندازوں سے یا خواہشات کی بنیاد پر، جی وہ غلط ہے اور خود اسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اصل حقیقت اور صحیح رویہ وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے، بالکل واضح۔ اور قرآن کا مدعا یا مقصد وہ ہے انسان کو اسی صحیح رویے کی طرف بلانا،
اور اللہ کی اس ہدایت کو بالکل صاف صاف پیش کرنا جسے انسان یا تو بھول گیا یا اس میں رد و بدل کر کے خراب کر دیا۔ صحیح۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نکلا کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، قانون، تاریخ یا کائنات پر غور و فکر کی دعوت، وہ سب اسی ایک مرکزی مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی سب کچھ مربوط ہے۔ ہاں، یہ مرکزی خیال ہی ان تمام متنوع مضامین کو ایک جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس طرح پرو دیتا ہے۔ بالکل۔ اور قرآن کے انداز کو سمجھنے میں ایک اور بہت اہم پہلو ہے، وہ ہے اس کا بتدریج نازل ہونا، تدریجی نزول۔ اچھا، یعنی یہ ایک ساتھ نہیں آیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کتاب ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوئی، یہ تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حالات اور ضروریات کے مطابق نازل ہوئی۔ 23 سال؟ جی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی تحریک چل رہی ہو اور اس کے رہنما کی طرف سے قدم قدم پر ہدایات آ رہی ہوں، جیسے جیسے ضرورت پیش آ رہی ہو۔ یہ بات تو انداز بدل دیتی ہے پورا۔ یقیناً۔ اور یہاں ایک دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ مکی اور مدنی دور کے حالات بالکل مختلف تھے، ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اس کا اثر ان ادوار میں نازل ہونے والی آیات کے انداز اور مواد پر بھی صاف نظر آتا ہے۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مکی دور میں جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو بنیادی زور کس چیز پر تھا؟ توحید، رسالت، آخرت، ان عقائد کو دلوں میں بٹھانے پر۔ ہاں، بنیادیں مضبوط کرنے پر۔ بالکل۔ اور سخت مخالفت تھی تو دلائل مضبوط تھے، انداز بڑا پرجوش تھا اور اکثر مختصر صورتوں میں بات کی گئی۔ اخلاقی اصولوں اور پچھلی قوموں کے انجام سے سبق سکھانے پر بھی توجہ تھی۔ ٹھیک۔ پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے اور وہاں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی تو اب ظاہر ہے ایک معاشرے اور ریاست کو چلانے کے لیے قوانین اور تفصیلی ہدایات کی ضرورت پیش آئی۔ ہاں، اب عملی زندگی کے مسائل تھے۔ جی، تو اس مدنی دور میں لمبی صورتیں نازل ہوئیں جن میں عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست، معیشت، جنگ و امن، ان سب کے قوانین بیان ہوئے۔ منافقین کا مسئلہ سامنے آیا، اہل کتاب سے معاملات ہوئے، ان سب پر ہدایات آئیں۔ اچھا۔ یہاں انداز زیادہ ٹھہرا ہوا ہے، تعلیمی ہے اور بعض اوقات آپ کہہ سکتے حکمرانی کا انداز ہے۔ یعنی مکی دور میں گویا بنیاد رکھی جا رہی تھی اور مدنی دور میں اس پر پوری عمارت کھڑی کی گئی۔ بالکل، آپ اسے اس طرح سمجھ سکتی ہیں۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ دونوں ادوار کا مواد مل کر ہی اسلام کی ایک مکمل تصویر بناتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، اگر قرآن اس طرح 23 سال میں حالات کے مطابق نازل ہوا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، تو پھر آج ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کی ترتیب وہی کیوں نہیں جس ترتیب سے یہ نازل ہوا تھا؟ بہت اہم سوال ہے۔ یعنی نزولی ترتیب کیوں نہیں اپنائی گئی؟ جی، مودودی اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ نزولی ترتیب اس وقت تک کارآمد تھی جب تک دعوت اور تحریک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ جب دین مکمل ہو گیا اور قرآن ایک مستقل ہدایت نامے کے طور پر امت کے حوالے کیا گیا تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام ہدایات ایک جامع شکل میں موجود ہوں، تاکہ امت آسانی سے ان سے رہنمائی لے سکے۔ بالکل، تاکہ امت جب چاہے، جس موضوع پر چاہے، آسانی سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ موجودہ ترتیب جس میں مکی اور مدنی دونوں طرح کی صورتیں اور آیات ایک خاص حکمت کے تحت جمع ہیں، وہ اسلام کا ایک مکمل اور متوازن نقشہ پیش کرتی ہے۔ اگر نزولی ترتیب رکھی جاتی تو کیا ہوتا؟ تو ہر آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پورے پس منظر کو جاننا، وہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، یہ سب جاننا ضروری ہوتا۔ یہ تو بہت مشکل ہو جاتا عام قاری کے لیے۔ بالکل، اور یہ قرآن کے مقصد یعنی آسان رسائی اس کے خلاف ہوتا۔ اور سب سے بڑھ کر مودودی صاحب اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ جب بھی کوئی وحی آتی آپ بتا دیتے تھے کہ اسے کس صورت میں، کن آیات کے درمیان رکھنا ہے۔ جی ہاں، کاتبین وحی کو ہدایت دے دی جاتی تھی۔ تو یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ۔ بالکل، اور اس بات پر یقین اس لیے بھی پختہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی حفاظت کی جو تاریخ ہے وہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا، اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ مودودی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے دو بہت مضبوط ذریعے تھے۔ ایک تو کتابت، یعنی وحی کا فوراً لکھ لیا جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا تھا، کاتب مقرر تھے۔ جی۔ دوسرا اور شاید اس سے بھی زیادہ مؤثر ذریعہ تھا حفظ، یعنی سینکڑوں
پھر ہزاروں صحابہ کا اسے حرف بہ حرف یاد کر لینا۔ نماز میں تلاوت فرض ہونے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ ہاں یہ تو ہے، حفظ کی روایت بہت مضبوط رہی ہے۔ بہت زیادہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اسے ایک مکمل کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ تو یہ پہلا جمع قرآن تھا؟ جی، سرکاری سطح پر پہلا۔ یہ کام انتہائی احتیاط سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہوا، جو خود کاتب وحی بھی تھے اور حافظ بھی۔ ٹھیک۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی اور مختلف علاقوں کے لوگوں کے پڑھنے کے انداز میں یعنی لہجوں میں فرق آنے لگا تو خدشہ ہوا کہ کہیں اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ ہاں یہ ایک حقیقی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ جی، تو اسی پہلے والے مستند نسخے کی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیار ہوا تھا، اس کی نقول تیار کروائی گئیں قریش کے لہجے پر اور تمام صوبائی مراکز میں بھیج دی گئیں، اور حکم دیا گیا کہ آئندہ صرف اسی معیاری نسخے کی پیروی کی جائے اور باقی تمام نسخے اگر کوئی ہوں تو وہ ختم کر دیے جائیں۔ یعنی اس پورے عمل کا مقصد قرآن کو بالکل اسی طرح محفوظ کرنا تھا جس طرح وہ نازل ہوا تھا اور اختلافات سے بچانا تھا؟ جی بالکل، یہی مقصد تھا۔ اور مودودی صاحب پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ آج جو قرآن دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے وہ لفظ بلفظ وہی ہے جو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اور یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس پر کوئی سنجیدہ علمی اعتراض ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی حفاظت کا اللہ نے خود انتظام فرمایا ہے۔ یقیناً۔ اچھا، جب قرآن کی نوعیت، اس کا انداز، پس منظر اور تاریخ حفاظت یہ سب سمجھ میں آ جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مودودی صاحب اس کے لیے کچھ عملی مشورے بھی دیتے ہیں۔ جی بالکل، وہ مطالعہ قرآن کے طریقے پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور ان کے نزدیک سب سے اہم مشورہ کیا ہے؟ پہلا اور سب سے اہم مشورہ تو یہ ہے کہ مطالعہ کرتے وقت اپنے ذہن کو پہلے سے موجود سوچوں، پسند ناپسند اور تعصبات سے ممکنہ حد تک خالی رکھا جائے۔ یعنی اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھا جائے؟ جی بالکل، قرآن کو سمجھنے کی خالص نیت سے کھولا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پہلے سے کوئی نظریہ بنا کر بیٹھے ہوں اور قرآن میں بس اس کی تائید ڈھونڈ رہے ہوں۔ یہ تو مشکل کام ہے، ذہن کو خالی کرنا۔ مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ دوسرا مشورہ ہے بار بار پڑھنا۔ اچھا، ایک بار کافی نہیں؟ نہیں، ایک دو بار پڑھ لینا کافی نہیں، کم از کم 2 بار پورے قرآن کو صرف اس نیت سے پڑھا جائے کہ یہ کتاب مجموعی طور پر کیا کہتی ہے، کیا نظام فکر و عمل پیش کرتی ہے۔ صرف سمجھنے کی نیت سے؟ جی، اور اس دوران جو سوالات ذہن میں اٹھیں انہیں نوٹ کر لیا جائے اور جواب کے لیے جلد بازی نہ کی جائے، آگے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اکثر جوابات خود قرآن میں ہی آگے جا کر مل جاتے ہیں۔ صبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی، صبر کے ساتھ۔ تیسرا قدم پھر تفصیلی مطالعہ کا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس مرحلے میں موضوعات کے تحت آیات کو جمع کر کے غور کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کس قسم کے انسان کو پسند کرتا ہے، کسے ناپسند، کامیابی اور ناکامی کے اسباب کیا بتاتا ہے۔ اچھا، یعنی تھیمیٹک سٹڈی۔ جی، تھیمیٹک سٹڈی۔ مختلف شعبۂ زندگی مثلاً خاندان، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون، ان کے بارے میں کیا بنیادی اصول دیتا ہے، ان نکات کو نوٹ کرنا چاہیے۔ چوتھا درجہ پھر گہری تحقیق کا ہے۔ جی، اگر کسی خاص مسئلے پر، کسی خاص موضوع پر قرآن کی تعلیمات جاننی ہوں تو بہتر ہے کہ پہلے اس موضوع پر دوسری معلومات حاصل کی جائیں، مطلب باہر سے پڑھا جائے، ذہن میں واضح سوالات قائم کیے جائیں اور پھر ان سوالات کے جوابات کی تلاش میں قرآن کا مطالعہ کیا جائے۔ یعنی پہلے سوالات وضع کریں پھر جواب تلاش کریں۔ جی، اس سے مطالعہ زیادہ مرکوز اور نتیجہ خیز ہوگا۔ یہ تو ہو گئے علمی طریقے۔ جی، لیکن ان سب سے بڑھ کر مودودی صاحب ایک اور بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جسے وہ سلوک قرآنی کہتے ہیں، یعنی عملی جدوجہد۔ سلوک قرآنی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے یا تحقیق کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک دعوت اور ایک تحریک کی کتاب ہے۔ اچھا، اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے، اس کی روح کو پانے کے لیے، اس کی دعوت کو لے کر اٹھنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اس راہ میں پیش آنے والے تجربات سے گزرنا ضروری ہے۔
یعنی صرف علمی مطالعہ کافی نہیں، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اور سماج میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا بھی قرآن فہمی کا لازمی حصہ ہے؟ جی ہاں، لازمی حصہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ یقیناً مودودی کے نزدیک جب انسان خود اس دعوت کو لے کر میدان عمل میں اترتا ہے، اسے وہی مسائل اور تجربات پیش آتے ہیں جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے۔ تب قرآن کی آیات اپنے اصل معنی اور روح کے ساتھ اس پر آشکار ہوتی ہیں، گویا قرآن خود بولنے لگتا ہے۔ یعنی تجربے سے سمجھ آتی ہے؟ بالکل، عملی تجربے سے۔ اچھا، ایک اور سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے وہ قرآن کے بظاہر مقامی رنگ کے بارے میں ہے۔ قرآن اکثر عربوں سے بات کرتا ہے، عرب تاریخ اور ماحول کی مثالیں دیتا ہے، تو کیا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ یہ صرف عربوں یا اسی زمانے کے لیے تھا؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور مودودی اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ تو پھر یہ مقامی رنگ؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جن بنیادی اصولوں کی دعوت دی ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، تمام انسانوں کی برابری، انصاف کا قیام، اخلاقی پاکیزگی، وہ سب آفاقی اور عالمگیر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مقامی پس منظر، مثالیں اور زبان کا استعمال اس لیے تھا کہ پہلے مخاطب وہ لوگ تھے، عرب، اور ان تک بات مؤثر طریقے سے پہنچانی تھی۔ ظاہر ہے آپ جس سے بات کر رہے ہیں اسی کی زبان، اسی کے محاورے میں کریں گے تو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو یہ انداز وقتی ضرورت تھی، پیغام کی عالمگیریت پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ بالکل، کوئی بھی عالمی تحریک پہلے کسی ایک مقام سے ہی شروع ہوتی ہے اور وہاں کی زبان اور محاورے میں ہی بات کرتی ہے۔ قرآن کی اصل آفاقیت اس کے پیغام اور اصولوں میں ہے جو ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے ہیں۔ شرک پر تنقید صرف عرب کے بتوں پر نہیں، ہر قسم کے شرک پر لاگو ہوتی ہے۔ توحید کے دلائل آفاقی ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اور نقطہ ہے کہ اگر قرآن مکمل ہدایت ہے تو اس میں زندگی کے تمام معاملات جیسے ریاست کیسے چلے گی، معیشت کے تمام ضوابط کیا ہوں گے، ان سب کی پوری تفصیلات کیوں نہیں ملتی؟ جی، یہ بھی ایک عام سوال ہے۔ یہاں تک کہ نماز جیسی اہم عبادت کی پوری ترکیب بھی قرآن میں یعنی سٹیپ بائی سٹیپ نہیں ہے۔ اس پر مودودی صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن بنیادی طور پر اصولوں یعنی فنڈامنٹل پرنسپلز اور کلیات یعنی جنرل گائیڈ لائنز کی کتاب ہے۔ اچھا، جزیات کی نہیں؟ جی، ہر چھوٹی بڑی جزیات کی تفصیل اس میں نہیں ہے، اس کی حکمت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہیں پر نبوت کا کردار سامنے آتا ہے۔ اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، صرف کتاب نہیں بلکہ اس کتاب کو سمجھانے والا اور اس پر عمل کر کے دکھانے والا ایک رسول بھی بھیجا۔ اچھا، یعنی رسول کا کام تشریح اور عملی نمونہ پیش کرنا تھا؟ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر یعنی جن کاموں کو آپ نے ہوتے دیکھا اور منع نہیں فرمایا، وہی قرآن کے اصولوں کی عملی تشریح و تفصیل ہے۔ تو قرآن اور سنت مل کر ہدایت مکمل کرتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن اور سنت لازم و ملزوم ہیں۔ دین کی تکمیل ان دونوں سے مل کر ہوتی ہے۔ صرف قرآن سے ہر تفصیل تلاش کرنا یہ اس پورے منصوبے کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے جس کے تحت اللہ نے ہدایت دی ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، آخر میں ایک بہت اہم موضوع ہے، وہ ہے اختلاف رائے کا۔ جی، یہ بھی بہت نازک مسئلہ ہے۔ قرآن ایک طرف تو دین میں پھوٹ ڈالنے، فرقہ بندیاں کرنے کی سخت مذمت کرتا ہے، جی، تفریقے سے منع کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور بعد کے علماء میں بھی بہت سے معاملات میں، خاص طور پر قرآن کی تفسیر اور قانون کے مسائل میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے؟ یہاں مودودی صاحب ایک نہایت اہم فرق واضح کرتے ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ ایک ہے مذموم اختلاف یعنی برا اختلاف، جسے قرآن تفرقہ کہتا ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جو ذاتی خواہشات، ضد، گروہ عصبیت یا دوسروں کو کافر یا گمراہ قرار دینے کی بنیاد پر ہو، اپنی بات منوانے کے لیے ہو، یعنی جس سے امت میں انتشار پھیلے؟ بالکل، ایسا اختلاف امت کے اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے اور قرآن سختی سے اس سے منع کرتا ہے۔ اور دوسرا اختلاف؟ دوسرا اختلاف وہ ہے جو صحت مند اور جائز ہے۔ یہ اختلاف مخلصانہ علمی تحقیق اور اجتہاد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اجتہاد یعنی کسی مسئلے کا حل
قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنے کی پوری مخلصانہ کوشش کرنا۔ یہ اختلاف عام طور پر فروعی یعنی سیکنڈری مسائل میں ہوتا ہے، جبکہ دین کے بنیادی اصولوں پر سب متفق ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی اصولوں پر اتفاق ہو، فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جی، ایسا اختلاف نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اوقات ناگزیر بھی ہوتا ہے اور امت کی علمی ترقی کی علامت ہے۔ لیکن یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے عملی طور پر؟ ہاں، یہ فرق کرنا بعض اوقات واقعی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ مودودی کے نزدیک اس کا پیمانہ نیت کا خلوص ہے، اصولوں پر اتفاق ہے اور امت کے مجموعی اتحاد کو نقصان نہ پہنچانے کا جذبہ ہے۔ کیا اختلاف کرنے والا دوسرے کو گمراہ یا دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں سمجھ رہا؟ کیا وہ اپنی رائے کو حتمی اور دوسروں کی رائے کو باطل سمجھتا ہے؟ نیت اور رویہ اہم ہے۔ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کے درمیان بعض معاملات میں اختلاف رائے ہوا، لیکن چونکہ نیتیں نیک تھیں اور مقصد اللہ کے حکم کو سمجھنا تھا، اس لیے آپ نے اسے برا نہیں جانا بلکہ بعض صورتوں میں اسے رحمت قرار دیا۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سید مودودی تفہیم القرآن کے اس مقدمے میں ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن کا جو منفرد انداز ہے وہ بے معنی نہیں ہے بلکہ اس کے نزول کے خاص مقصد اور طریقے کا نتیجہ ہے۔ جی، اس کی موجودہ ترتیب اللہ کی ہدایت سے ہے اور اس کی حفاظت کا بے مثال انتظام کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدہ خیالات سے پاک کرنا ہوگا، بار بار گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا اور سب سے اہم اس کے پیغام پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی جدوجہد میں شریک ہونا ہوگا، یعنی سلوک قرآنی اختیار کرنا ہوگا۔ بالکل درست خلاصہ کیا آپ نے، اور یہیں پر وہ حتمی غور طلب نقطہ آتا ہے جس کا ذکر میرے خیال میں ضروری ہے۔ جی فرمائیے۔ مودودی صاحب کا اصرار ہے کہ قرآن کی اصل روح تک پہنچنے کے لیے محض علمی یا فکری مشق کافی نہیں، بلکہ اس کی دعوت اور تحریک کا عملی حصہ بننا یعنی سلوک قرآنی اختیار کرنا لازمی ہے۔ اب آج کے دور میں ہم جیسے لوگ جو شاید کسی منظم اجتماعی تحریک کا براہ راست حصہ نہ ہوں، ان کے لیے اس سلوک قرآنی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کیسے ہم اپنے مطالعے کو محض ایک علمی سرگرمی سے بڑھا کر ایک زندہ عملی تجربہ بنا سکتے ہیں؟ کیسے ہم قرآن کے پیغام کو اپنی ذاتی زندگی، اپنے معاملات، اپنے تعلقات اور اپنے سماجی دائرے میں نافذ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یعنی اس جدوجہد کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ جی، یہ وہ سوال ہے جو اس مقدمے کو پڑھنے کے بعد ہر قاری کو، ہر سننے والے کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور شاید اسی میں قرآن فہمی کی اصل کلید پوشیدہ ہے۔